حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری حج کے موقع پر میدان عرفات میں جو تاریخی خطبہ دیا تھا وہ صرف ایک خطبہ نہیں تھا بلکہ پوری انسانیت کے لیے امن، انصاف اور مساوات یعنی برابری کا ایک مکمل منشور یعنی مینیفیسٹو تھا۔ اس خطبے کی شروعات انہوں نے قدرت کی تعریف اور اس کی بڑائی بیان کرتے ہوئے کی تھی اور پھر وہاں موجود ہزاروں کے مجمع کو بڑے ہی پیار اور سنجیدگی سے مخاطب کیا۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ میری باتوں کو بہت دھیان سے سنو کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ اس سال کے بعد میں کبھی بھی اس جگہ تم سے دوبارہ مل سکوں گا یا نہیں۔ ان کے اس شروعاتی انداز نے ہی پورے ماحول کو بے حد جذباتی اور سنجیدہ بنا دیا تھا کیونکہ سب کو اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ ان کے محبوب نبی کا آخری پیغام ہے۔ اس خطبے کا سب سے اہم اور خاص پہلو عورتوں کے حقوق کی حفاظت تھا جس کے بارے میں اس دور کے سماج میں کوئی سوچتا بھی نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو خاص طور پر وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے طور پر اپنے نکاح میں لیا ہے۔ انہوں نے مردوں کو یاد دلایا کہ عورتوں پر تمہارے کچھ حق ہیں تو تمہارے اوپر بھی عورتوں کے واجب حقوق ہیں۔ انہوں نے حکم دیا کہ اپنی بیوی اور گھر کی دوسری عورتوں کے ساتھ ہمیشہ بھلائی، محبت اور نرمی کا برتاؤ کرو۔ سماج میں عورتوں کو یہ عزت اور مقام دے کر انہوں نے آنے والی تمام نسلوں کے لیے خاندانی اور سماجی زندگی کو سنوارنے کا ایک بہترین راستہ دکھا دیا تھا۔ رنگ، نسل، ذات، برادری، قبیلے اور اونچ نیچ کی دیواروں کو گراتے ہوئے انہوں نے انسانیت کی برابری کا ایسا اعلان کیا جس کی مثال دنیا کی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ انہوں نے صاف کہا کہ لوگو، تم سب کا رب ایک ہے اور تم سب ایک ہی باپ یعنی آدم کی اولاد ہو اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا تھا۔ اس لیے کسی عرب کے رہنے والوں کو کسی غیر عرب پر اور کسی غیر عربی کو کسی عرب والے پر کوئی بڑائی یا فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح نہ تو کسی گورے کو کالے پر اور نہ ہی کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل ہے۔ اللہ کے نزدیک بڑا اور عزت والا صرف وہ انسان ہے جس کے اعمال اچھے ہیں اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، پرہیزگاری ہے۔ انہوں نے یہ بھی صاف کیا کہ اب ہر انسان اپنے کرموں یعنی اعمال کے لیے خود ذمہ دار ہوگا، کسی کے گناہ کا بوجھ کسی اور پر نہیں ڈالا جائے گا۔ اسی آخری خطبے میں امانت میں خیانت نہ کرنے کی تاکید کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ معاشی اور سماجی استحصال کو ختم کرنے کے لیے بیاج یعنی سود کو پوری طرح سے حرام اور ناجائز قرار دیا جاتا ہے۔ انہوں نے صاف لفظوں میں کہا کہ دور جہالت کے سارے بیاج آج سے ختم کیے جاتے ہیں اور سب سے پہلے میں اپنے سگے چچا عباس بن عبد المطلب کے بیاج کی رقم کو معاف کرتا ہوں۔ اس طرح انہوں نے معاشی برابری کی بنیاد رکھی تاکہ امیر غریبوں کا خون نہ چوس سکے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے سماج کے سب سے کمزور طبقے یعنی غلاموں اور نوکروں کے حقوق پر بہت زور دیا۔ انہوں نے ہدایت دی کہ جو تمہارے ماتحت کام کرتے ہیں ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرو جیسا تم اپنے ساتھ کرتے ہو۔ جو تم خود کھاتے ہو انہیں وہی کھلاؤ اور جیسا تم خود پہنتے ہو ویسا ہی انہیں پہناؤ۔ ان کے ساتھ ذرا بھی زیادتی اور غیر برابری نہ کی جائے۔ اس تاریخی خطبے میں اہم موضوع انسانی جان اور مال کی حفاظت کا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر اعلان کیا کہ ہر انسان کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت ایک دوسرے کے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ حج کا یہ مہینہ اور یہ شہر مکہ۔ انہوں نے صدیوں سے چلی آ رہی جہالت اور ظلم کی رسموں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ پرانے زمانے کی دشمنی اور خون کے بدلے خون لینے کا جو سلسلہ قبیلوں کے بیچ چلتا آ رہا تھا اسے اب پوری طرح پیروں تلے کچلا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ انہوں نے سب سے پہلے اپنے ہی خاندان کے ربیہ بن حارث کے خون کا بدلہ معاف کر کے سماج کے سامنے معافی اور امن کی ایک بڑی مثال پیش کی۔ خطبے کے آخری حصے میں وہاں موجود لوگوں کو آپس میں بھائی بھائی بن کر رہنے کی تاکید کی۔ انہوں نے دنیا سے
رخصت ہونے سے پہلے دو بے حد اہم چیزیں سونپتے ہوئے کہا کہ میں تمہارے بیچ اللہ کی کتاب یعنی قرآن اور اپنے طریقے یعنی سنت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ دوسری روایتوں کے مطابق آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے بیچ کتاب اور اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اس کے بعد انہوں نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور اللہ کو گواہ بناتے ہوئے لوگوں سے پوچھا کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے؟ وہاں موجود ہزاروں لوگوں نے ایک آواز میں گواہی دی کہ ہاں، آپ نے حق ادا کر دیا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ تو گواہ رہنا، اور جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ میری ان باتوں کو ان تک پہنچا دیں جو آج یہاں موجود نہیں ہیں۔